ویلکم بیک ڈیئر لسنرز. ہم کہانی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ایمان احمد کا دل بری طرح ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ تاشا اس کے بجائے اس کے بڑے بھائی سے محبت کرتی ہے اور یہی بات ایمان احمد کے دل کے ٹوٹنے کا باعث بن چکی ہے. چلیں اس سے آگے کی کہانی کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے. تاشا کی نظر بار بار بھٹک کر عمر پر جاتی رہی جو کسی بزرگ سے باتیں کر رہا تھا. بظاہر وہ سنبل سے باتیں کر رہی تھی مگر اس کا دھیان صرف عمر کی طرف تھا. اور پھر عمران ماموں نے عمر کے پاس جا کر کچھ کہا جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی کار کی طرف گیا اور کار میں بیٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر چلا گیا. شاید عمران ماموں کے کچھ مہمان آنے تھے جنہیں وہ دونوں لینے گئے تھے. عمر کے جاتے ہی تاشا کا دل بھی اس تقریب میں بالکل نہیں لگ رہا تھا. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے ہر طرف بلیک اینڈ وائٹ مناظر چل رہے ہوں. سریلا میوزک اس کے کانوں میں کسی شور کی طرف بجنے لگا جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا. وہ سنبل سے سوری کر کے ایک طرف آ کر بیٹھ گئی مگر پھر بھی سارے شور شرابے اور لوگوں کے ہجوم سے اس کا دل گھبرانے لگا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اسے ہو کیا گیا. وہ تو اچھا بھلا انجوائے کری تھی. کیا عمر کے چلے جانے سے ساری رونق ختم ہو گئی؟ شاید ایسا ہی تھا. دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ آس پاس نگاہ دوڑاتے ہوئے وہاں سے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی. لان میں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے. سٹیج کے پاس بھی دلہن کے ملنے والوں اور اس کی فرینڈز کا رش لگا ہوا تھا. البتہ گھر کا اندرونی حصہ خالی تھا. وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوگا یہی سوچ کر وہ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اندر کی طرف بڑھی. مگر اندرونی دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف اٹھی. اندر جانے کے بجائے اس کے قدم خود بہت سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے. کمرے میں بیٹھ کر بور ہونے سے اچھا تھا کہ وہ چھت پر کھلی فضا میں چلی جاتی جہاں اسے تنہائی بھی مل جاتی اور وہاں سے لان کا سارا منظر بھی وہ دیکھ سکتی تھی. یہی سوچ کر وہ اپنا کامدار لہنگا سنبھالتی اور سب کی نظروں سے بچتی بچاتی وہ چھت کی طرف بڑھنے لگی. آخری سیڑھی پر قدم اٹھا کر چھت پر رکھتے ہی وہ سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہاں ایک اور وجود بھی موجود تھا. ایمان کی تاشا کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان گئی تھی. اس کے منہ سے نکلنے والے دھوئیں اور فضا میں رچی بو سے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ یہاں کر کیا رہا تھا. تم سگریٹ پی رہے ہو؟ اس کی آواز پر ایمان نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا. وہاں تاشا کھڑی تھی. اپنی نگاہوں میں حیرت لیے اس نے سگریٹ والا ہاتھ بے ساختہ پیچھے کو چھپایا. وہ اپنے خیالوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے چوڑیوں کی ہلکی سی چھن چھن بھی آواز نہیں آ سکی تھی جو نیچے سے آتے میوزک کی آواز میں کچھ دب سی گئی تھی. تم ادھر کیا کری ہو؟ اپنی نگاہیں چراتے ہوئے اور دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے اس کی آواز ذرا سی لڑکھڑائی تھی، بالکل ہلکی سی. میں جو بھی کر رہی ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں آ کر جو سگریٹ پی رہے ہو اگر میں نے جا کر عمر بھائی کو بتا دیے تو؟ تاشا اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی چیلنجنگ انداز میں بولتے ہوئے سے 2 قدم دور ایمان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ اس کی چوٹی کھینچ کر بھاگا تھا. بدلہ لینے کا موقع تو مل ہی گیا تھا. اس وقت وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک وہ اسے چڑھ کر دور بھاگ رہی تھی. اس کے ہونٹوں سے عمر کا نام سن کر ایمان کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس کی گہری نگاہیں تاشا کی آنکھوں میں ٹھہر سی گئی تھی. اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ تاشا کی اس دھمکی سے وہ کیا محسوس کر رہا تھا. اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ تاشا کی چیلنجنگ کرتی نگاہوں نے ایک دم ہی رنگ بدلا تھا. اس کی آنکھیں تاشا سے کچھ کہہ رہی تھی. کوئی راز، کوئی التجا، کوئی بھرم، کوئی انکہی داستان. وہ بنا پلکے جھپکائے بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا اور تاشا کو لگا کہ اگر وہ یوں ہی کچھ دیر اور اسے دیکھتا رہا تو وہ یہی موم کی طرح پگھل جائے گی. وہ جیسے کوئی ساحر تھا اور اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا. اس کی نظروں کا جادو اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھولنے لگی. اس سے پہلے کہ ایمان کی آنکھوں کی التجا اس کی زبان تک آتی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا. لمحوں کا فصول ٹوٹ گیا. تاشا جیسے کسی اور زمانے سے ہو کر ایک دم حال میں واپس آئی تھی. اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس کے قریب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. ہاں بولو. ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا جو نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا. تبھی ایمان نے کہا بتا دو تم. ساتھ ہی اپنے بیگ پر چھپایا ہوا ہاتھ دوبارہ ہونٹوں تک لے جا کر ایک لمبا کش کھینچا اور اس کے برابر میں کچھ فاصلہ رکھ کر کمر کو دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا. جب دل ہی برباد ہو گیا ہو تو زندگی بھی ہو جاتی، کیا فرق پڑتا؟ تاشا کو اس سے اس قدر بے خوفی سے اس جواب کی توقع بالکل نہیں تھی.
وہ حیرت سے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر بولی, خیریت تو ہے نا؟ آج تم اتنی بے خوفی دکھا رہے ہو. یہی بات اگر میں گھر میں کہتی تو تم مجھے وہیں کمرے میں قید کر دیتے. تاشا دیوار کی اوٹ میں کھڑی نیچے سجی رونق کو دیکھتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی. قید تو تمہیں یہاں بھی کر سکتا ہوں میں, پھر کہیں جا نہیں سکو گی. ایمان نے ایک اور کش کھینچا اور منہ سے نکلتا ہوا دھواں فضا میں بکھیرا. اس کا یہ انداز تاشا کو بہت گہرا اور بے حد سنجیدہ لگا تھا, لیکن عجیب اور پر اسرار سا بھی. کیسے کرو گے تم قید؟ اتنے سارے لوگ ہیں نیچے, اگر میں نے شور مچایا تو تم پھنس جاؤ گے. تاشا نے پھر اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا, ہر قید کمرے یا دیوار کی نہیں ہوتی تاشا. اس کے لہجے میں نہ جانے کیا کچھ تھا. تاشا کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا تھا مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا. اس نے نگاہیں پھیر لی اور ایک کش کھینچا. ایمان, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ عجیب؟ اس میں عجیب کیا ہے تاشا؟ تاشا نے دھواں چھوڑتے ہوئے گردن موڑے بغیر اس سے پوچھا. یہ تم کس طرح گھور رہے ہو مجھے؟ تاشا کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ واقعی عجیب ہو رہا تھا یا صرف اسے محسوس ہو رہا تھا. تاشا کی بات پر وہ اس کی طرف مڑ کر بولا, کس طرح گھور رہا ہوں بتاؤ مجھے. وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے. یہی نا, ایسے جیسے تم ابھی گھور رہے ہو. تاشا کا ذہن الجھنے لگا تھا. وہ اب اس سے ڈر گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. اس وقت ایمان کی سنجیدہ صورت اور انداز اس ایمان سے بالکل ڈیفرنٹ تھے جسے وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی. ساری باتیں, سارے اندیشے, سارے گلے شکوے وہ بھول گئی تھی. کچھ دیر پہلے تک جو وہ اس سے چڑ رہی تھی, نظر انداز کر رہی تھی اور دور بھاگ رہی تھی, اب وہ ہر چیز بھول چکی تھی. صرف وہ دونوں تھے اور بس. اسی طرح چند لمحے اور گزر گئے. تم اچھی لگ رہی ہو آج. ایمان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے تاشا کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر بالکل جما دیا تھا. اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا. ایمان نے اپنے الفاظ میں اس کا ساکت اور جامد ہو جانا محسوس کر لیا تھا. اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور سگریٹ کو پھینک کر پاؤں سے مسل کر بھجا دیا. پھر دیوار کے ساتھ دوبارہ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ لیے. یہاں کیوں آئی تھی تم؟ وہ فضا میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو اس کے سوال پر تاشا نے فوراً اپنی نگاہیں چرائی. میرا سر درد کر رہا تھا اس شور شرابے سے. شکر ہے یہاں سکون تو ہے. کیا واقعی تمہیں یہاں سکون مل رہا ہے؟ ایمان نے ایک چور نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا تو تاشا نے بھی کہا ہاں بالکل. لیکن کیسے تاشا؟ یہاں تو میں بھی موجود ہوں. نہ جانے اسے کیا سمجھانا جا رہا تھا. تاشا نے الجھ کر پوچھا ہاں تو کیا ہوا؟ اس کی سوالیہ آنکھوں میں چند لمحے جھانک کر ایمان نے اپنا رخ پھیرا اور اپنی نگاہیں پھر ستاروں سے سجے آسمان پر ٹکا دی. کچھ نہیں تاشا. اس کا چہرہ ابھی بھی ویسا ہی تھا. تاشا مسلسل الجھن کا شکار ہو رہی تھی. ایمان اسے بہت ہی بدلا سا لگ رہا تھا. یہ وہ ایمان تو نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی. شوخ, شرارتی, مسکراتا ہوا ایمان. یہ تو کوئی اور ہی تھا. سنجیدہ, سمجھدار, الجھی ہوئی اور گہری باتیں کرنے والا ایمان تھا جس کے چہرے پر اس سارے عرصے میں ایک بار بھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی. ایک گہری سانس لے کر ایمان نے پھر نگاہوں کا رخ موڑا اور دیوار کی طرف منہ کر کے دونوں کوہنیاں اس پر ٹکا دی. اب وہ نیچے لان کا منظر دیکھ رہا تھا. تاشا کتنی ہی دیر اس کے مزید بولنے کا ویٹ کرتی رہی مگر وہ خاموش رہا. آج پہلی بار تاشا نے اس کی اس قدر لمبی خاموشی کو محسوس کیا تھا اور پہلی بار اس کا دل اس کی آواز سننے کو چاہا تھا. آج نہ جانے ماحول میں کچھ تھا یا اس کے انداز میں تاشا کو اس کی ایک ادا بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی. پھر اسے کوئی اور بات نہ ملی تو وہ بولی اچھا سچ بتاؤ نا ایمان, میں واقعی اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس کی بات پر ایمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا ہاں. تاشا کو اس کی سنجیدگی سے اب بے چینی ہونے لگی. اسے وہ پہلے والا شوخ اور شرارتی ایمان واپس چاہیے تھا جس کی کسی بات کو لے کر وہ اس سے لڑتی جھگڑتی اور پھر اسے برا بھلا کہہ کر منہ بناتی وہاں سے چلی جاتی. مگر آج وہ بالکل بھی اس کے ساتھ لڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا. ایمان, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم میرے آنے سے پہلے کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کر رہے تھے؟ تاشا نے مصنوعی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا کیوں, ایسے کیوں کہہ رہی ہو تم؟
وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا اور شاید اداس بھی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس بات کا کوئی اور جواب دیتا، مگر سوال کے بدلے سوال. وہ شاید اندر سے بھی الجھا ہوتا، اور یہ بات تاشا بھی محسوس کر گئی تھی. کیونکہ تم نے میری تعریف کی نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں. وہ اسے بولنے کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہی تھی. ہاں تو اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے تاشا؟ کیا پہلے میں نے کبھی تمہاری تعریف نہیں کی؟ وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے روزانہ تاشا اس کے منہ سے اپنی تعریفیں سنتی ہو. تاشا نے پوری آنکھیں کھول کر غور سے اسے دیکھا اور پھر کہا، کب کی ہے تعریف؟ تم نے تو ہمیشہ مجھے چڑیل ہی کہا ہے. ہاں بالکل تاشا، اگر میں تمہیں چڑیل کہتا تو تم مان لیتی ہو کہ تم واقعی چڑیل لگ رہی ہو. اب کی بار اس کی سنجیدگی میں ہلکی سی حیرت بھی آئی تھی. مجھے پتا ہے ایمان، تم مجھ سے جلتے ہو. تمہیں میں بری لگتی ہوں، اس لیے تم ایسا مجھے کہتے ہو نا. تاشا نے منہ بنا کر کہتے ہوئے پھر سے نیچے سجی سنوری رونق کو دیکھنا شروع کر دیا تھا. ایمان اس کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. نہ جانے وہ کیا سوچتی تھی اس کے بارے میں. چند سیکنڈز بعد اس کی دھیمی مگر سنجیدہ آواز ابھری، تم مجھے بری نہیں لگتی تاشا؟ او واقعی؟ تو پھر تم مجھے چڑیل کیوں کہتے تھے؟ ہاں، چڑیل کہتا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے بری لگتی ہو تاشا. ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی چڑیل بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے میں تمہیں بھی چڑیل کہہ دیتا ہوں. پر جو بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے بری لگتی ہو. اس کا لہجہ اور انداز تاشا کے دل میں اترے تھے، لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی، واٹ ایور. پھر وہ آنکھیں گھما کر نیچے دیکھنے لگی. اس کے کوئی جواب نہ دینے پر ایمان پھر سے بولا، تم بھی تو مجھے کبھی چھچوندر، کبھی کیکڑا، کبھی کیا کیا کہتی رہی ہو. میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں برا لگتا ہوں اس لیے کہتی ہوں. مذاق میں کئی باتوں کو سیریس نہیں لیتا میں. اب کی بار ایمان نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش بھی کی تھی. اس کے اندر کا شرارتی پن واپس آ رہا تھا. تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں مذاق میں یہ سب کہتی تھی؟ تاشا نے سنجیدگی سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا. تو کیا میں تمہیں سچ میں برا لگتا ہوں؟ ایمان کے انداز میں الجھن تھی. تاشا 2 قدم اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے زہر لگتے ہو. اس کی بات پر ایمان کا دل ایک دم رکا تھا. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کے لفظوں نے اس کا ساتھ نہ دیا. تاشا کے الفاظ اسے کسی بچھو کے ڈنگ کی طرح اپنے دل میں لگے تھے. ہاں بولو، کیا کہنے والے تھے تم؟ تاشا اس کی خاموشی اور سنجیدگی توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایمان نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا دی اور اپنا چہرہ موڑ کر اپنا نچلا لب کچلنے لگا. ایک پل کو تاشا نے محسوس کیا جیسے وہ بے چین ہوا تھا. تاشا پھر سے اس کی آواز سننے کی منتظر تھی، اور اس بار اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. چند لمحوں بعد ہی وہ رخ موڑ کر اس کی طرف بولا، ویسے اتنا میک اپ تھوپ کر تو کوئی کام کرنے والی ماسی بھی خوبصورت لگنے لگے گی. ایمان کی بات پر تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے وہ بڑی مہارت سے 1 سیکنڈ میں چھپا گئی. وہ پھر سے اپنے پرانے ورژن میں واپس آ چکا تھا. اوہ ہیلو، مت بھولو کہ تمہارا جرم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. اگر میں نے عمر بھائی کو بتا دیا نا تو. عمر کے نام پر اب سے پھر اس کے دل کو دھکا سا لگا، مگر اب تک وہ خود کو سنبھال چکا تھا. تو کیا تاشا؟ ہاں تم نے دیکھا ہے، انہوں نے تو نہیں نا؟ اور یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس؟ میں کہہ دوں گا کسی اور کو دیکھا ہوگا تم نے میرے جیسے کپڑوں میں. اس کی بات پر تاشا نے اسے تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر ابھی میں ان کے اوپر لے آؤں نا تو وہ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے سارے ثبوت. اور ریلی پہلی بات تو یہ ہے تاشا کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں، ماموں کے ساتھ باہر گئے ہیں. اور دوسری بات، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے تک میں یہی رکا رہوں گا؟ اس کے ہونٹوں کا کنارہ ایک طرف سے اوپر کو اٹھا. ہاں تو ثبوت کے طور پر میں ابھی تمہاری ویڈیو بنا لیتی ہوں. تاشا نے کلچ سے اپنا فون نکالا تو ایمان نے فوراً تاشا کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچا اور اپنے پیچھے چھپا لیا. یہ کیا بدتمیزی ہے ایمان، فون تو واپس. وہ اس سے فون جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی. نہیں، پہلے تم پرومس کرو کہ بھیا کو نہیں بتاؤ گی. اچھا، اس وقت تو بڑے بہادر بن کر کہہ رہے تھے کہ بتا دو، اب کیا ہوا؟ تاشا نے طنز کرتے ہوئے پھر سے اپنا فون اس سے جھپٹنے کی کوشش کی، مگر وہ فون کو دوسرے ہاتھ میں کرتا ہوا ہوا میں بلند کر چکا تھا، جہاں تک تاشا کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. تب اور بات تھی. اب اگر پرومس کرو گی کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی تو فون واپس ملے گا، ورنہ یہیں سے نیچے پھینک دوں گا اور یہ ٹوٹ جائے گا. ایمان نے دھمکی دیتے ہوئے فون اس کے سامنے چھت کی دیوار سے نیچے لٹکایا. ایمان!
تاشا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بے چینی سے چلائی، سوچ لو تاشا، میں بس اسے چھوڑنے والا ہوں۔ اور ایک کمینی سی مسکراہٹ سجائے ہیما نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ تاشا غصے میں اس کے دیکھنے لگی۔ اس کی غصیلی صورت دیکھتے ہوئے ہیمان کی مسکراہٹ ہونٹوں پر آہستہ آہستہ آ گئی تھی۔ چلو اب پرومس کرو۔ ہیمان تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ پرومس کرنے کے بجائے اس نے اپنا اظہار خیال کرنا ضروری سمجھا۔ اوہ، لگتا ہے کہ تمہیں اپنا فون پیارا نہیں، تو پھر میں اس سے نہیں اچھا سنو، پرومس میں نہیں بتاؤں گی انہیں۔ اس سے پہلے کہ ہیمان اس کا فون واقعی نیچے پھینک دیتا، جو کہ اس نے نہیں پھینکنا تھا، وہ بس تاشا کو ڈرا رہا تھا، تاشا نے ہار مان لی۔ ہیمان پھر سے مسکرایا اور اس نے فون واپس تاشا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا تم۔ میں تمہاری طرح نہیں ہے جو اپنے وعدے سے مکر جاؤں۔ اس نے فون اپنے بیگ میں ڈالا۔ میں تو اپنے کسی وعدے سے نہیں پھرتا تاشا، ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم یہاں کرنے کے آئی تھی۔ ہیما نے دوبارہ پچھلی بات دہرائی، اب وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو سکون کی تلاش میں آئی تھی، مگر لگتا ہے کہ اب وہ یہاں پر بھی نہیں ملے گا۔ تاشا نے مصنوعی اداسی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا سکون تو ماموں کے ساتھ باہر گیا ہے تاشا۔ بالکل اچانک اس کے منہ سے یہ بات نکلی، مگر اسی لمحے شروع ہونے والی گولہ باری اور آتش بازی کے دھماکوں کی آواز میں اس کا وہ جملہ نہ سن سکی۔ کیا کہا تم نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہیما نے بات بدل دی تو تاشا نے مشکوک نگاہوں سے گھورا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا چہرہ موڑ کر نیچے سجی سنوری رونق کو دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر سے خاموشی ان کے درمیان آ گئی تھی۔ لان میں رونق بالکل ویسی ہی سجی تھی جیسے وہ اد چھوڑ کر اوپر آیا تھا۔ شائستہ اور نفیسہ بیگم کبھی آپس میں کوئی بات کرتی اور کبھی فیروزہ مومانی سے کچھ کہہ دیتی۔ ولید اور بابر اندر باہر کبھی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے اور کبھی کچھ رکھنے جا رہے تھے۔ جلال تو لڑکیوں سے فلرٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بچے اپنی مستی میں مصروف پورے لان میں یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ عرصہ کی نگاہیں یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہیمان نے اسے عائشہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے جواب پر پھر سے اداسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جسے دیکھنا چاہیے وہ پاس ہو کر بھی اس سے دور تھا، اور جسے نہیں دیکھنا چاہیے وہ ڈھونڈ رہی ہے مجھے۔ واہ بھائی ہیمان احمد، کیا زندگی ہے یہ۔ ہیمان نے بے اختیار سوچتے ہوئے گردن موڑ کر تاشا کو دیکھنا چاہا تو وہ پہلے سے ہی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر خود کو سنبھالنے لگا۔ تاشا نے اس کے دیکھنے پر بھی نگاہیں اس پر سے نہ ہٹائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو مجھے تم؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ فوراً بولا۔ کیوں، تمہیں دیکھنا منع ہے کیا؟ ویسے آج کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم تو کچھ بدلے سے لگ رہے ہو۔ وہ اپنی الجھن کو ہونٹوں پر لے آئی تھی۔ اس کے سوال پر ہیمان کو وہ منظر پھر سے یاد آ گیا جس نے اس کے دل کی دنیا میں طوفان پیدا کر دیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سے رخ موڑ گیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے تاشا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہیمان کے یوں نظر انداز کرنے پر ہی تاشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہیمان، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اور یہ کیا طریقہ ہے اگنور کرنے کا؟ وہ اس کی خاموشی پر چڑھ کر بولی۔ اس نے ہیمان کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تمہاری تو پرانی عادت ہے نا مجھے اگنور کرنے کی، آج اگر میں نے کر دیا تو برا کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ تاشا کو اس کا انداز اور غصیلا چہرہ دونوں ہی حیران کر گئے تھے۔ اس کی سانس بھی تیز چل رہی تھی جیسے وہ بہت دیر سے بھاگتا رہا ہو۔ اینگری برڈ کی طرح گھورتے گھورتے وہ تاشا کو اس وقت بالکل کوئی اور ہی انسان لگ رہا تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے اس طرح بات نہیں کی ہیمان، تمہیں ہو کیا گیا ہے بتاؤ مجھے۔ تم سستا نشہ کرنے لگے ہو یا تمہارے دماغ پر کوئی چوٹ لگی ہے؟ تاشا نے اس پر پھر سے طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ منظر اب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا جب تاشا نے عمر کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے وہ منظر بار بار جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس مقصد میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو کر پھر وہ تاشا کو دیکھنے لگا تو احساس ہوا کہ وہ اس سے الجھ پڑا ہے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہیمان اس سے اس انداز میں بات کیوں کر رہا تھا، اسے تاشا پر غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ تاشا سے معافی مانگ لے، مگر دماغ میں جو منظر بار بار چلنے لگا تھا وہ اتنی آسانی سے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اپنے اس امڑتے غصے کو قابو کرنے کے لیے چکر میں اس نے دیوار پر ایک مکہ مارا تو تاشا نے ایک دم ڈر کر دل پر ہاتھ رکھا۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔
اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا اور پھر چھت کی دوسری طرف چلا گیا۔ تاشا تو حیران اور پریشان سی کھڑی وہیں رہی۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ پہلے غصہ اور پھر معافی؟ وہ چھت کی دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور تاشا کی طرف اس کی پشت ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کی اوپری سطح پر ٹکے ہوئے تھے اور وہ گردن جھکائے نیچے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تاشا کا فون بجا تو اس کی توجہ ایمان سے ہٹ کر موبائل کی طرف ہو گئی۔ عرصہ اسے کال کر رہی تھی۔ اس نے کال پہ کر کے کہا، ہاں عرصہ بولو۔ ہاں تاشا کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہو تمہیں؟ دوسری طرف سے وہ بہت پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں واش روم تھی، بس میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹا اور ایک الجھن بھری نگاہ ایمان پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایمان اس کے جانے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی، مگر اس کے وجود کی خوشبو ابھی تک اسے وہیں محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب یہ بات اسے کب تک بے چین کرنے والی تھی کہ تاشا ایمان سے نہیں بلکہ عمر سے محبت کرتی ہے۔ لان میں قدم رکھتے ہی عرصہ اسے نظر آ گئی تھی۔ یار بتا کر تو جاتی، میں کتنا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ عرصہ کی بات پر تاشا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی بے چینی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ تم بھی غائب تھی اور ایمان بھی نظر نہیں آ رہا کب سے، مجھے لگا تم دونوں کہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوگے۔ عرصہ نے ویسے ہی اس انداز میں پوچھا، مگر تاشا کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اصل میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا عرصہ کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی تو عرصہ نے کہا، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی نظر آتا ہے نا، ہر وقت تو تمہارے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ لیکن تم پریشان کیوں ہو رہے ہو عرصہ؟ جہاں بھی ہوگا کچھ دیر میں آ جائے گا، تاشا نے عام سے لہجے میں کہا، مگر اس کی نگاہ بے ساختہ چھت کی طرف اٹھی۔ اب وہ وہاں موجود نہیں تھا جہاں اس کے اترتے وقت وہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا تاشا؟ وہاں کیا دیکھ رہی ہو تم؟ عرصہ کی نگاہیں بھی اس کی طرف اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ بے خیالی میں یہ بات کہہ کر وہ عرصہ کی طرف مڑی تو اپنے جملے کی گہرائی کا احساس ہوا۔ وہ ایمان کو چاند کہہ بیٹھی تھی، وہ چاند جو صرف اندھیری رات میں چمکتا تھا اور اجالے میں موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ عرصہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج کی طرف آئی جہاں سبھی لوگ موج مستی میں مصروف تھے۔ تاشا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجانے لگی، کیونکہ اسے گانے وغیرہ تو آتے نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمر واپس آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ عمران ماموں کے 2 گیسٹ بھی تھے۔ اسے دیکھ کر تاشا کو یاد آیا کہ ایمان کے چکر میں تو وہ عمر کو بالکل بھول ہی گئی تھی۔ وہاں پر گانوں کا بہت ہی ٹکر کا مقابلہ چل رہا تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے قریب ہی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ سب دیکھنے لگا۔ تاشا نے عمر کو دیکھا، اس کی امی، شائستہ، ممانی، عائشہ اور عمر چاروں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور وہ خود لڑکیوں کے ایک ٹولے کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اس سب منظر میں ایک انسان کی کمی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی نظر بے ساختہ چھت کی طرف اٹھی جہاں اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس کے رائٹ کان میں ایک آواز گونجی، اچھی لگ رہی ہو۔ تاشا نے اپنی دائیں طرف دیکھا، مگر اب وہاں وہ نہیں تھا۔ تبھی اس کے بائیں کان میں اس کا دوسرا جملہ گونجا، مذاق میں کئی باتوں کو سیریس نہیں لیتا میں۔ تاشا نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے آگے پیچھے بھی بہت دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا کہ شاید وہ چھت سے اتر آیا ہو اور اب اسے مزید تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ اس منظر میں دور دور تک اسے نظر نہ آیا۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس کی اس بات اور اس کے لہجے کی سنجیدگی تاشا کے ذہن میں گڈ مڈ ہو کر اسے الجھانے لگے تھے۔ کیا حقیقت تھی اور کیا جھوٹ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بے خیالی میں سر کو ہلا کر اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی تو عرصہ نے اس کی غیر معمولی حرکت کو محسوس کیا اور پھر اسے ہلکا سا ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، کیا ہو تم، ٹھیک تو ہو؟ اس کے ہلانے پر تاشا جیسے ہوش میں واپس آئی۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑا کر ذہن کو حاضر کیا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ عرصہ اس کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تاشا نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا تو وہ دوبارہ گانوں کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر مزید یہ شغل میلہ چلتا رہا اور پھر کھانے کا دور شروع ہوا۔ سبھی لوگ باری باری اپنے لیے کھانا نکال کر سیٹس پر بیٹھ گئے تھے۔ تاشا اپنی ماں، اپنی ممانی اور عائشہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عمر اس وقت عمران ماموں کے گیسٹ کو کمپنی دے رہا تھا، اس لیے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ عائشہ، بیٹا ایمان کہاں ہے؟ اسے کال کرو، آ کر کھانا کھا لے۔ شائستہ نے یاد آنے پر کہا تو تاشا کی نگاہ پھر سے چھت کی طرف اٹھی۔ کیا وہ ابھی تک چھت پر ہے؟ کسی خیال کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک پلیٹ میں ایمان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ اس کی پلیٹ بھرنے تک وہ اسے سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا تو تاشا کے دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ شکر ہے کہ وہ آ گیا۔
دل ہی دل میں یہ بات کہہ کر وہ پلیٹ لیے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ لان کے بیچ پہنچ کر وہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ تاشا کے رستہ روکنے پر اس نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ لے لو، تمہاری لے کر آئی تھی میں۔ تاشا نے نخرے سے احسان کرنے والے انداز میں پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو وہ بولا، یہ کس لیے ہے؟ ارے کھانے کے لیے، اور کس کے لیے؟ تمہاری لیے ڈالا تھا میں نے سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے۔ وہ بڑے نخرے سے یہ بات کہہ رہی تھی، تب ایمان نے کہا، کیا میں اس احسان کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تاشا جو اسے کبھی کہنے پر بھی پانی نہ پلائے اس کے لیے کھانا ڈال کر لائی تھی، اس کا مشکوک ہونا تو بنتا تھا۔ ارے اس میں کیا پوچھنے والی بات ہے؟ اپنے لیے میں کھانا نکال رہی تھی تو تمہارا بھی خیال آ گیا مجھے۔ سوری، میں کسی کا جھوٹا کبھی نہیں کہتا، اور تمہارا کیا بھروسہ کہ اس میں زہر بھی ملا دیا ہو؟ جانے اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا طنز میں، مگر تاشا کو اس کے الفاظ اپنی توہین محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس کا خیال کر کے اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تھی اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے باتیں سنا رہا تھا۔ ایک ہی سیکنڈ میں تاشا کا دماغ گھوما اور وہ بولی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ غصے میں یہ کہتے اس نے کھانے کی پلیٹ ایمان کے سینے پر الٹ دی اور وہاں سے فوراً چلی گئی، اور وہ وہیں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ سارا کھانا اس کے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف مڑ گئے۔ ایمان تاشا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ سفید کپڑوں پر سالن اور تیل کے داغ لگ چکے تھے، اور یہ ٹشو سے بھی صاف نہیں ہونے والے تھے، بلکہ شاید دھونے سے بھی نہ نکلتے۔ تاشا کی بچی؟ وہ منہ ہی منہ میں یہ کہہ کر فوراً باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ عائشہ بھی میز سے اٹھی اور جلدی سے ایمان کے پاس پہنچی۔ او مائی گاڈ، یہ تمہارے تو سارے کپڑے خراب ہو گئے ایمان۔ ایمان کے سینے پر بڑا سا داغ لگا تھا جس سے سالن کی لکیریں نیچے کو بہ رہی تھی۔ اب اس بھیڑ میں کھڑا وہ اسے کیا کہتا؟ یہ سارے کام اس تاشا کی بچی کے ہیں، میں چھوڑوں گے نہیں اس کو، وہ غصے میں بولا، اور آخر میں اس کا لہجہ رونے والا ہو گیا تھا۔ دیکھو تو صحیح عائشہ، میرا سارا سوٹ خراب کر دیا۔ ہاں تم ایسا کرو، چلو اندر آؤ، چینج کر لو، یہ شرٹ چینج کر لو، میں دھلوا دیتی ہوں۔ عائشہ نے اسے ایک بازو سے پکڑ کر کمر کی طرف لے کر گئی تھی۔ مگر یہ میرا نیا سوٹ تھا عائشہ، وہ منہ بسر کر رونے والی آواز میں چھوٹے بچوں کی طرف بول رہا تھا۔ ارے اب ایسا بھی کیا کر دیا تم نے جو اس نے ایسی حرکت کی؟ عائشہ اس کے ساتھ چلتے چلتے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے اپنے دماغ کی وائرنگ بالکل خراب ہے۔ میرا نیا سوٹ، وہ پھر سے روندو سا منہ بنائے اپنے نئے سوٹ کے خراب ہونے کی دہائیاں دینے لگا۔ اتنی دیر میں وہ کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ عائشہ اسے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ چلو یہ اتار کر دو مجھے۔ عائشہ نے اسے قمیض اتارنے کا کہا اور خود ایک سوٹ کیس کھولا، اس میں سے ایک ٹی شرٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، فی الحال اسی پر گزارا کرو۔ ایمان اس کے ہاتھ سے ٹی شرٹ لی اور باتھ روم میں جا کر گھسا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شرٹ پہن کر باہر نکلا۔ وہ وہی شرٹ تھی جو یہاں آتے اس نے جینز کے ساتھ پہنی تھی۔ اب تم یہیں رہو گے؟ عائشہ نے اسے باہر نہ نکلتے دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا، ہاں تو اور کوئی آپشن نہیں میرے پاس، کیا کروں؟ مہندی کے فنکشن میں اس ہولیے میں گھوم کر میں اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، ایمان نے منہ بنا کر کہا تو عائشہ مسکراتی ہوئی اس کی قمیض پکڑ کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر پھر دروازے تک پہنچ کر رکی۔ سنو، کالے والے سوٹ کیس سے اپنا کوئی دوسرا جوڑا نکال کر پہن لو نا تم۔ اسے ٹی شرٹ اور شلوار میں دیکھ کر عائشہ کو خود بھی ہنسی آ رہی تھی، جو اس نے بالکل بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی اور مسکراتے مسکراتے ہی باہر چلی گئی۔ تاشا کی بچی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ ایمان اپنا سر تھام کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی اس نے کوشش کی تو تبھی چھم سے اس کا ہنستا مسکراتا وجود اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ ایمان نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اپنے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی، دل ایک دم پھر سے بجھ گیا تھا۔ تاشا کو عمر کو دیکھنا اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تنہائی میں کتنی دیر وہ خود کو سمجھاتا آیا تھا کہ تاشا اس کی نہیں ہو سکتی، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے، مگر دل پر تو کسی کا کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ یہ ضدی ہوتا ہے۔ ایک بار جس چیز پر اڑ جائے پھر مشکل سے ہی پیچھے ہٹتا ہے۔ دماغ کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کا دل اپنی محبت پر کمپرومائز کرنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ محبت چھیننے کا نہ صحیح مگر کپڑے خراب کرنے کا بدلہ تو اسے لے ہی سکتا تھا۔ اس نے اپنے لب بیچ کر اس منظر کو ذہن سے چھٹکنے کی کوشش کی اور اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی تو کمرے میں جا بجا سامان بکھرا پڑا نظر آیا۔ ایک طرف کو وہ کالا سوٹ کیس بھی نظر آیا جس میں عائشہ نے اسے دوسرا جوڑا نکال کر پہننے کو کہا تھا۔
وہ اٹھا اور اس میں سے سوٹ نکال کر پہن لیا. پھر ساتھ پڑے سوٹ کیس کو دیکھا تو یاد آیا کہ وہ تو تاشا کا سوٹ کیس تھا. ایمان نے اس میں موجود سامان باہر نکالا اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس سب کے ساتھ وہ کیا کرے. پھر چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ ابھری تھی. اپنی انتقامی کارروائی سے مطمئن ہو کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا. آس پاس نگاہیں دوڑا کر تاشا کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ اسٹیج کے پاس کسی ٹیبل پر بیٹھی نظر آئی اور اس کے قریب ہی نفیسہ اور شائستہ بیگم موجود تھی. صورتحال سے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ڈانٹ پڑ رہی ہو. وہ مسکراتا ہوا کھانا نکال کر بڑے شوق سے پھر کھانے لگا. تاشا کا موڈ بھی بالکل خراب ہو چکا تھا. ایک تو اس کا خیال کر کے وہ کھانا نکال کر لائی تھی اور اوپر سے اس کے تانے. غصے میں برے برے منہ بناتی وہ دل ہی دل میں ایمان کو باتیں سنا رہی تھی. اسی غصے کے باعث اس نے اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا. تھوڑی دیر بعد نفیسہ بیگم اس کے پاس آئی. یہ تم نے کیا کیا؟ ہاں، تھوڑی سی عقل سے کام نہیں لے سکتی تم؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہمارا گھر نہیں جہاں تمہاری ایسی حرکتوں کو نظر انداز کیا جائے؟ عورتیں کتنی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں. تم گھر چلو، پھر میں پوچھتی ہوں تمہارے ساتھ اچھی طرح سے. نفیسہ بیگم کا لہجہ غصہ ضبط کرنے جیسا ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی آواز کو دھیمے رکھنے کی کوشش کی تھی. پہلے ہی تاشا کی حرکت پر کئی عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی اور اب وہ اسے اونچی آواز میں ڈانٹ کر ان عورتوں کو باتیں بنانے کا نیا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اپنا غصہ بھی وہ صبح تک نہیں روک سکتی تھی. ماں کی باتیں سن کر تاشا کے پہلے سے آئے ہوئے غصے میں مزید اضافہ ہوا. امی، غلطی اس کی ہے، میری نہیں. اور ان عورتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا جو یہ میرے خلاف باتیں کری ہیں. دیکھو بیٹا، لوگ اندھے یا بہرے نہیں ہوتے اور گونگے تو بالکل نہیں ہوتے کہ کچھ دیکھ یا سن لے تو بولے نہیں. انہوں نے اسے سمجھانے کے انداز میں دیکھ کر کہا اور پھر ایک گہری سانس لی اور دوبارہ بولی. اور جو حرکت تم نے کی ہے نا، اتنے سارے لوگوں کے بیچ، اتنی شرم آ رہی ہے مجھے. وہ کوئی بچہ تو نہیں جو اس طرح کا سلوک کرتی ہو تم اس کے ساتھ، اور نہ ہی تم چھوٹی بچی ہوگے. تمہیں ہر بار سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر جگہ اپنی عادت کے جھنڈے گاڑنے کی ضرورت نہیں. نفیسہ بیگم کو بار بار ایمان کا بھی خیال آ رہا تھا اور تاشا پر غصہ آ رہا تھا جو انہوں نے دبے دبے لہجے میں نکالنے کی پوری کوشش کی. اسی دوران شائستہ بھی ان کے پاس آ گئی. ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ کوئی ایسی بڑی بات بھی تو نہیں. شائستہ بیگم نے تاشا کو پیار کرتے ہوئے ساتھ لگایا. اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر انہیں اس پر بہت ترس آ رہا تھا. شائستہ کی سپورٹ دیکھ کر تاشا ان کے ساتھ لگ گئی اور مزید رونے والی شکل بنا لی. بھابھی، آپ نہیں جانتی کہ کیا حرکت کی ہے اس نے اتنے لوگوں کے سامنے. گھر تو گھر، یہاں بھی نہیں بخشا اس غریب کو. بس کریں، کوئی غریب نہیں ہے، وہ چالاک لومڑ ہے پورا. تاشا ایک دم بولی. اب دیکھ لیں بھابھی کہ کیسے زبان چل رہی ہے اس لڑکی کی. نفیسہ بیگم کو بہت ہی غصہ آیا تھا اپنی بیٹی کی زبان درازی پر. اچھا نا، چھوڑو بھی، اب کتنا ڈانٹو گی؟ کپڑے ہی تو خراب کیے، اتنا بدل لیے اس نے. شائستہ بیگم نے پھر سے تاشا کو ساتھ لگا کر پیار کیا تو وہ اندر ہی اندر مزید اکڑنے لگی. انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ شادی والے گھر میں سب کے بیچ اس کی کلاس لے رہی تھی. نفیسہ بیگم نے صدمے اور افسوس کی کیفیت میں سر ہلایا. پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکی کا. سسرال میں میری ناک کٹوائے گی. ایک دن بھی برداشت نہیں کرے گا اس کا شوہر اس کو. ایسی بدتمیز اور بد زبان لڑکیاں لوگ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں. کچھ تو شرم لحاظ رکھو، اپنا نہیں تو ماں کی ہی عزت کا خیال کر لو. نفیسہ بیگم نے بے بس ہو کر توپوں کا رخ دوسرے مسئلے کی طرف موڑا اور اسی انداز میں سنانی شروع کر دی جو ہر پاکستانی ماں کا فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے، یعنی کہ سسرال. ممانی جان دیکھے نا. تاشا نے پھر سے مسکین سی صورت بنا کر مورل سپورٹ کے لیے پھر شائستہ کی طرف دیکھا تو شائستہ نے فوراً اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا. تم اس کی فکر مت کرو، ہمارے گھر کے چاند کو کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے. شائستہ کا یہ کہنا تھا کہ تاشا نے ہنستے ہوئے شائستہ کے گرد بازو باندھے اور بہت ہی لاڈ سے ان کے ساتھ چپک گئی. دیکھ لیں امی، ممانی جان نے کتنا اچھا بولا ہے میرے بارے میں، سن لیں آپ بھی. اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تو نفیسہ بیگم نے پھر سے افسوس سے سر ہلاتے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنی حرکتوں پر تو کیا شرمندہ ہوتی، سب کی محبتوں اور بے چال لاڈ نے اسے اور ضدی اور مغرور بنا دیا تھا. بھابھی سے اتنا سر پر مت چڑھائیں، پہلے ہی بھائی جان کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے. ارے اکلوتی بیٹی بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ جب سسرال جاؤں گی تب آپ ہی یاد کر کے رویا کریں گی مجھے. قدر کریں میری.
تاشا نے فوراً ماں سے کہا تو وہ بولی، روئے گا تو وہ جس کے پلے باندھو گے تمہیں، اس بچے پر تو مجھے ابھی سے ترس آنے لگا ہے۔ اولاد کی شادی کی ذمہ داری بڑی نہ ہوتی تو میں کسی اور کی زندگی خراب کرنے کا سوچتی بھی نہ، آخر وہ بھی تو کسی ماں کا لاڈلا ہوگا۔ نفیسہ بیگم کے سمجھانے کا کیا خاک اثر ہونا تھا، الٹا وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے نفیسہ کیوں ڈانٹتی رہتی ہو بچی کو، پتہ تو ہے تمہیں دونوں کا حال، ابھی لڑے ہیں کل ایک بار پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ شائستہ نے پیار سے اپنی نان کو سمجھایا، پر پھر بھی بھابھی فکر تو ہوتی ہے نا مجھے اس کی، پتہ نہیں نصیب میں کیا لکھا ہے اس کے، اس طرح کی عادتیں رہیں گی تو آگے کی زندگی کیسے گزارے گی یہ۔ نفیسہ بیگم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ شائستہ نے انہیں تسلی دی اور کہا، پریشان کیوں ہوتی ہو، ابھی ہم موجود ہیں، اللہ اچھے نصیب کرے گا، تم فکر مت کرو۔ شائستہ بیگم کی بات سن کر نفیسہ نے پریشان سی صورت لیے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ سب لوگ سونے کے لیے اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تو تین لوگ انتہائی رازداری اور خاموشی سے چھت پر پہنچے۔ ان تینوں نے پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لی تھی کہ کسی کو ان کے یہاں آنے کی اطلاع تو نہیں ہوئی اور کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ مکمل تسلی ہونے کے بعد انہوں نے ہلکی پھلکی باتیں کی اور پھر وہ ڈبیاں کھولی اور آہستہ آہستہ سگریٹ پینے لگے۔ یار ویسے ایک بات کہوں، یہ تمہاری کزن نا بہت ہی خونخوار قسم کی ہے، بابر نے کش لیتے ہوئے دھواں اڑاتے ہوئے کہا تو ایمان نے پوچھا، کیوں؟ ارے بھائی اس کے تیور دیکھ کر ہی میں ڈر گیا تھا، کتنے مزے سے اس نے تم پر کھانے کی پلیٹ الٹ دی اور تم نے اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، وہ ہمارے گھر میں سب کی لاڈلی ہے اور بابا جان کا حکم ہے کہ وہ کچھ بھی کرے میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی مرد کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ عورت سے مقابلہ کرے۔ ایمان نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے یار، پر اسے بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا نا، اب اتنی نرمی کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابر کو شاید اچھا نہیں لگا تھا تاشا نے ایمان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس لیے وہ دونوں بول رہے تھے۔ اب جانے بھی دو، ویسے بھی پنگا میں نے ہی لیا تھا، وہ تو اچھا بھلا میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی، میں نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایمان نے اس کی صفائی دیتے ہوئے کہا تو ولید نے پوچھا، ویسے ایک بات کہوں، کہیں تم مجھ سے محبت تو نہیں کرتے؟ ولید کی بات سن کر ایمان کا منہ تک جاتا ہوا ہاتھ ایک لمحے کو رکا اور پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سگریٹ ہونٹوں سے لگا کر ایک لمبا کش کھینچا۔ ایسی کوئی بات نہیں ولید، نو چانس، میری اور اس کی بالکل نہیں بنتی، ہم دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور دشمن سے محبت نہیں ہوا کرتی میرے دوست۔ ایمان نے جواب دے کر دھواں چھوڑا تو ولید اور بابر نے دونوں نے اسے الجھ کر دیکھا، وہ شاید اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے یا اس کے جواب کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ پھر بھی احتیاط سے کام لینا، کیونکہ محبت ہوتے دیر نہیں لگتی، اور اگر دشمن محبوب بن جائے نا تو زندگی دگنی مشکل ہو جاتی ہے، نہ وہ محبوب بن کر جینے دے گی اور نہ دشمن بن کر۔ ویسے بھی ہم تمہارے لیے دعا کریں گے کہ تمہیں کسی اچھی لڑکی کا ساتھ ملے جو تمہیں خوش رکھے۔ ولید کا مشورہ اچھا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، میں احتیاط کروں گا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ محبت کا زہر تو اس کی رگوں میں اتر چکا ہے اور اب اس کی کوئی دوا نہیں۔ ہاں یار ضرور احتیاط کرنا، ویسے بھی ہماری شکلیں تو نشیوں والی ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم نے کبھی ایسے کام کیے ہیں۔ بابر کا اشارہ سگریٹ کی طرف تھا۔ ایمان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہ بولا، بس یار، گھر والوں کی طرف سے تو بہت سختی ہے ان چیزوں پر، بابا جان کہتے ہیں کہ سگریٹ سے بھی دور رہنا۔ اسکول کالج تک تو کبھی صرف منہ نہیں کیا جس طرف سگریٹ کا گمان بھی ہو، لیکن یونیورسٹی میں چھپ کر دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار ایسے ہی شغل میلے میں۔ ایمان نے ایک آنکھ مارتے ہوئے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر ایک لمبا کش کھینچا اور منہ سے دھواں نکالا۔ ولید اور بابر نے بھی اسے دیکھ کر سٹائل کاپی کیا۔ میرے گھر والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لڑکیاں پسند نہیں کرتی سگریٹ پینے والے لڑکوں کو، ولید نے کش لیتے ہوئے بتایا تو ایمان نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہیں کیا واقعی؟ یہ کس سے سنا تم نے؟ میری انفارمیشن کے مطابق تو سگریٹ پینے والے لڑکے تو لڑکیوں کو بہت کول، ڈیشنگ اور سٹائلش، ہینڈسم اور پتہ نہیں کیا کیا لگتے ہیں یار۔
مطلب وہ لڑکیوں کے آئیڈل ہوتے ہیں. اسے جو لڑکی پسند ہے نا اسے سگریٹ پینے والے لڑکے پسند نہیں. بابر نے مسکراتے ہوئے بتایا تو ایمان نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا. تم تو بڑے چھپے رستم نکلے یار. کون ہے وہ؟ ہاں خاندان کی ہے یا باہر کی؟ ایمان نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو اس نے جھیپ کر اپنا چہرہ جھکا لیا اور سگریٹ پینے لگا. خاندان کی ہے یار، سنبل. بابر نے دھواں چھوڑتے ہوئے بتایا. ارے اپنی سنبل؟ عمران ماموں کی بیٹی؟ ایمان کو تقریباً شوق لگا تھا. اسے پتا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ ایمان نے ولید سے پوچھا. اسے پریشانی ہو رہی تھی. ولید نے شرماتے ہوئے نام میں سر ہلایا. تو میرے بھائی جتنی جلدی ہو سکے اسے بتا دو اور اسے منگنی کروا لو، کیونکہ شگفتہ خالہ جلال کے لیے اس کا رشتہ مانگنے کا سوچ کر بیٹھی ہے. جلدی کچھ کر لو ورنہ محبت ملنے سے پہلے ہی. ایمان نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی. اس کی بات پر وہ دونوں ہونک بنے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. وہ جلال، وہ تو ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے. سنبل بہت معصوم ہے، وہ اس جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی. تم اچھے لڑکے اس کا خیال رکھو گے، بس جتنی جلدی ہو سکے گھر والوں سے بات کر لو. ایمان نے انہیں خاموش دے کر کہا تو سگریٹ کی لاٹ میں ولید کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرتی ہوئی نظر آئی. شکریہ ایمان، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بہت بڑی بے خبری سے بچا لیا. کمل کی شادی جیسے ہی نمٹ جائے تو میں امی ابو سے فوراً بات کروں گا. بابر اور ولید کے دل میں ایمان کی قدر اور بڑھ گئی تھی. وہ سنبل کے لیے ولید کو پسند کر چکا تھا کیونکہ ولید اچھا لڑکا تھا اور اسے پسند بھی کرتا تھا. اسی طرح وہ تینوں اپنے مستقبل کی پلاننگ ڈسکس کرنے لگے اور ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پیتے رہے. نہ جانے وہ کتنے سگریٹ پی چکے تھے. ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کے سروں کے اوپر سے کوئی سایہ آتا ہوا محسوس ہوا. روشنی کی جگہ سائے نے لے لی تو تینوں نے فوراً گردن گھما کر دیکھا. باقی دونوں کو شاید زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر ایمان کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا. عمر تیکھی نگاہوں سے تینوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا. ایمان نے اپنے گلے میں اٹکا ہو تھوک نگلا. یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. عمر کو نہ صرف پتہ چل گیا تھا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا. چھت کے فرش پر ان تینوں کے درمیان جا بجا پڑے بجھے ہوئے سگریٹ اور فضا میں بو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے. عمر نے نہایت غضبناک نگاہ ایمان پر ڈالی اور ایمان دل ہی دل میں بولا، او شٹ، مارے گئے یار. اس نے انگلیوں میں تھاما ہوا سگریٹ جلدی سے پھینکا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا. عمر آگے بڑھا اور اسے کالر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا. یہ کیا حرکتیں کر رہے تھے تم یہاں بیٹھ کر؟ اس سناٹے بھری فضا میں زوردار تھپڑ کی گونج کچھ زیادہ ہی زور سے سنائی دی تھی. بابر اور ولید کو عمر کا اتنا سخت ریئیکشن دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. یار عمر بھائی ریلیکس ہو جائیں، اتنی بڑی بات تو نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ یاروں دوستوں میں تو تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے نا، اور پھر شادی کا موقع ہے، ہمارا کون سا روز کا کام ہے. بابر نے مزید کچھ بولنے کی کوشش کی مگر عمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا. میں تم دونوں سے کچھ نہیں پوچھ رہا. اس سے پہلے کہ تمہارے گھر والوں کو بھی ان حرکتوں کا پتہ چل جائے خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ. اس کی جھڑکنے پر بابر خاموش ہو گیا مگر اسے اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ کر عمر نے پھر غصے سے کہا، سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جاؤ نیچے. ایمان نے بھی اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو جانے کا اشارہ کر دیا تو بابر اور ولید چہرے پر پریشانی کے آثار لیے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے وہاں سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد عمر نے ایمان کا کان پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے چھت کی دوسری طرف لے گیا. اب بتاؤ مجھے، کب سے شروع کی ہیں یہ حرکتیں تم نے؟ اس نے جھٹکے سے اس کا کان چھوڑتے ہوئے پوچھا. ایمان اپنا کان سہلانے لگا جس میں سے گرم گرم دھواں نکل رہا تھا. بھیا بس آج ہی، اس نے عمر کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو کر اٹک کر کہتے ہوئے کہا. عمر کا ایک اور ہاتھ اس کے بائیں گال پر پڑا جو آدھا اس کے کان سہلاتے ہوئے ہاتھ پر بھی لگا تھا. میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی بالکل ضرورت نہیں. تمہارا انداز دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تھا کہ تم پہلی بار کر رہے ہو. بتاؤ مجھے کب سے اسموکنگ کر رہے ہو تم؟ اس نے غصے سے دوبارہ ایمان کا کان پکڑ کر اس قدر زور سے مروڑا کہ ایمان کو لگا کہ اس کا کان اس کے جسم سے الگ ہو جائے گا. اس کا دل بہت ہی زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کی خاموشی پر عمر کے غصے میں اضافہ ہوا. بولو، جواب دو مجھے. عمر کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا. اس کی نگاہیں خود بہت جھک گئی تھی. عمر نے اسے آج رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. اب وہ جھوٹ بول کر صاف صاف بچ بھی تو نہیں سکتا تھا مگر سچ بول کر وہ بری نہیں ہو سکتا تھا.
آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ بھیا میں سچ کہہ رہا ہوں، بس آج ہی۔ اس نے نگاہیں چکاتے ہوئے دھڑکتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر وہی پہلے والا جواب دیا تو عمر نے چند لمحے اسے گھورا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ یہیں ختم ہو گیا ہے، کل آ رہے ہیں بابا جان، انہیں آنے دو ذرا، وہ تم سے خود ہی پوچھیں گے۔ اسے آخری بار گھور کر وہ پلٹ گیا۔ عمر کی دھمکی پر اس کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ حمید احمد کا پوچھنا کسی پولیس ریمانڈ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ چھت پر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا کہ ہماری یہاں کی موجودگی کی رپورٹ آخر دی کس نے ہوگی، اور تھوڑی سوچنے کے بعد ہی اس کے ذہن میں بے ساختہ ایک نام آیا تھا، تاشا کی بچی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم کو۔ ایمان نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ حمید احمد پہنچنے والے تھے اور عمر انہیں لینے گیا ہوا تھا۔ اسے رات سے اس بات کی فکر لگی تھی کہ اگر عمر نے رات والا واقعہ بابا جان کو بتا دیا تو شادی والا گھر تھا، عمر شاید مہمانوں کا لحاظ کر گیا، مگر بابا جان کی اصول پسند طبیعت کے پیش نظر وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ انہوں نے سب کے سامنے اسے پیٹ دینا تھا۔ تاشا نے استری کرنے کے گھر سے سوٹ نکالنے کے لیے سوٹ کیس کھولا تو ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ اس کا بارات والا سوٹ اور جوتے دونوں غائب تھے۔ ہو نہ ہو یہ اس ایمان کے بچے کے ہی کام ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور ایمان کا سارا بیگ چھان مارا اور وہ جگہ بھی ڈھونڈ لی جہاں اس کی کپڑوں کی موجودگی کا امکان ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے اس نے کہاں چھپا دیے تھے کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملے تھے۔ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے وہ باہر نکلی، اس تک پہنچی جو بابر اور ولید کے ساتھ لان میں بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے غصے سے گھور کر پوچھنے لگی تو ایمان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے کپڑے تمہارے بیگ میں ہوں گے، مجھے کیا پتا؟ کمال معصومیت سے کہتے اس نے جواب دیا۔ بابر اور ولید خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ جھوٹ مت بولو ایمان، تم نے کل رات والی حرکت کا بدلہ لیا ہے نا مجھ سے؟ اب بتاؤ کہاں چھپائے میرے کپڑے؟ شرافت سے بتا دو، بلکہ لا کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکا رہی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب میں عورتوں کے کپڑے لے کر کیا کروں گا بھلا؟ تم کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی، بلکہ یاد کرو، کہیں گھر پر تو نہیں چھوڑائی تم؟ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے وہ اسے ڈرانے لگا تو تاشا نے زور سے مٹھیاں بیچ لی۔ گیٹ سے عمر کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد حمید احمد گاڑی سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ لو اچھا ہوا، مامو جان خود آگے، اب وہی تمہیں بتائیں گے۔ تاشا تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف جانے لگی تو ایمان بے ساختہ گھبرا کر اٹھا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں آپ؟ تاشا ان کے پاس پہنچی تو حمید احمد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، اور میری گڑیا کیسی ہے؟ مامو ٹھیک نہیں ہے آپ کی گڑیا، آپ کے اس بدتمیز بیٹے نے میرے کپڑے اور جوتے کہیں چھپا دیے ہیں اور مجھے بتا بھی نہیں رہا۔ تاشا نے منہ بسرتے ہوئے ایمان کی طرف اشارہ کیا تو ایمان کی سانس ایک دم رک گئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے ڈرتے ہوئے تمیز سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ایمان؟ وہ میں نے تو کچھ نہیں کیا بابا جان، اس نے معصوم سا بن کر جواب دیا تو حمید احمد نے پہلے تاشا کے ہلتے ہوئے سر کو دیکھا اور پھر ایمان کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ ان کے سامنے جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل ہوتا تھا۔ میں کیا کروں گا اس کے کپڑے لے کر؟ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی اور خواہ مجھ پر اب الزام لگا رہی ہے۔ نہیں، بالکل جھوٹ، میں الزام نہیں لگا رہی، تمہاری ہی یہ حرکت ہے۔ اسے بتا دے مامو جان، اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے میرے کپڑے اور جوتے نہ ملے تو اس کے سارے سامان کو میں آگ لگا دوں گی۔ دھمکی دے کر وہ واپس اندر چلی گئی تو حمید احمد نے ایمان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ایمان، شرارت اپنی جگہ، لیکن اسے پریشان مت کرو، دے دو اس کی چیزیں، ورنہ اس کی دھمکی تو تم نے سن لی ہے نا۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ ایمان کے دل کو سکون ہوا، وہ اچھے موڈ میں تھے، تبھی تو اس کی شرارت کو ہلکے پھلکے انداز میں درگزر کر دیا۔ البتہ عمر کو حمید احمد کا اس پر نرمی کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے خاموشی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایمان کو گھورا تو اس نے سنجیدہ ہو کر نگاہیں جھکا لی۔ جو ٹائم بم عمر اس پر باندھ چکا تھا وہ کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ موقع ڈھونڈ کر اس نے تاشا کی غیر موجودگی میں اس کی چیزیں واپس اس کے سوٹ کیس میں پہنچا دی تھی۔ عائشہ نے اسے سامان مل جانے کی اطلاع دی تو اس نے فوراً سوٹ کیس کھول کر تسلی کی اور پھر دانت پیستے ہوئے گھر جا کر ایمان سے نمٹنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ایمان یہ شادی کچھ خاص انجوائے نہیں کر سکا۔ ایک تو اس کا دل کل سے یوں بجھا ہوا تھا، اوپر سے عرصہ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ کافی آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔
عرصہ کی پوری کوشش رہی تھی کہ کسی طرح اس کی تصویر میں ایمان بھی آ جائے۔ اس نے 3-4 بار اس کے قریب ہونے کی کوشش کی مگر وہ اپنا دامن بچا گیا تھا۔ اس کی پوری کوششوں کے باوجود ایمان نے اسے بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی تھی، مگر اس نے کئی بار ایسی جگہ کھڑے ہو کر سیلفی لی جہاں پس منظر میں ایمان بھی موجود تھا۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی وہ عرصہ کی تصویروں کو فریم سے نکلنے کو ایک طرف کھسک گیا تو تاشا پر اس کی نگاہ پڑی جو اس کی پسند کی ہوئی جوڑے پہنے ہوئے تھی۔ پیچ کلر کا ڈریس جس پر گلابی کام ہوا تھا، اس کے چہرے پر نرم تاثرات تھے اور وہ ایک طرف دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے بھی اس کی نظروں کے پیچھے دیکھا تو اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ اس کے پسند کیے ہوئے جوڑے میں کسی اور کے لیے سجی ہوئی تھی۔ یہ بات اسے بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس کے سامنے آ گیا۔ اپنے سامنے آنے پر تاشا نے ایمان کو گھورا اور اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تاشا، اچھی لگ رہی ہو تم۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں گہرائی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا، مگر تاشا نے کہا، تم سے تو میں واپس جا کر نمٹوں گی، یہ مت سمجھنا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ اسے وارننگ دے رہی تھی تو ایمان نے کہا، ہاں تو بدلہ تو لے لیا نا تم نے پہلے ہی۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں شرارتی بن کی جگہ گلا آ گیا تھا۔ میں نے کب بدلہ لیا؟ تاشا نے آنکھیں سکوڑ کر اسے تیکھے انداز میں دیکھا۔ کیوں؟ کل رات کو میں چھت پر سگریٹ پی رہا تھا تو یہ بات صرف تم جانتی تھی، کیا تم نے بھیا کو نہیں بتایا؟ اس کے الزام پر تاشا کا منہ کھل گیا۔ دیکھو، میں نے تمہارا راز رکھا ہے اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ تاشا کے لہجے کی حیرانی سے ایمان کو کچھ شک ہوا تھا۔ کون سا راز؟ الٹا ان دونوں کو بھی پھنسا دیا تم نے، سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تو تاشا فوراً بول اٹھی، کن دونوں کو؟ تم تو اکیلے تھے نا وہاں پر؟ تاشا کے چہرے پر پھیلی حیرت اور الجھن سے ایمان کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ چہرے کے تاثرات چھپانے میں اس جتنی ماہر نہیں تھی۔ اگر تاشا نے نہیں بتایا تو پھر اور کون تھا جو ان تینوں کی اس رات چھت پر موجودگی کے بارے میں جانتا تھا؟ اس نے پورے ہال میں نظریں گھما کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عمر ایک طرف کھڑا کافی دیر سے فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ آدھی سے زیادہ عوام تصویریں بنانے میں مصروف تھی، کوئی اپنی پکچر لے رہا تھا اور کوئی دوسرے کی۔ فوٹوگرافر دلہا دلہن کے فوٹو شوٹ میں مصروف تھا اور ویڈیوگرافر ویڈیو بنانے میں۔ جلال پر نگاہ پڑتے ہی جس انداز میں اس نے اپنا فون نیچے کیا، ایمان کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے فون کے کیمرے سے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کھسک جاتا، ایمان تاشا کو وہیں چھوڑ کر لمبے قدم اٹھاتا اس تک پہنچ گیا۔ جلال، فون دکھاؤ مجھے اپنا۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے اس کا فون جھپٹ لیا تھا۔ جلال گڑبڑا کر رہ گیا۔ فون کو لاک لگ چکا تھا مگر ایمان نے اسے یوں ہی نہیں چھوڑنا تھا۔ جلال، ابھی کے ابھی اس کا لاک کھولو اور مجھے پکچرز دکھاؤ۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ جلال سے بات کر رہا تھا۔ جلال نے اس کی بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی تو وہ اتنے ہی غصے سے گرا کر بولا، جلال، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی بات پر جلال اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ تم کسی سے اس کا فون نہیں کلوا سکتے، یہ جرم ہے۔ جلال نے اپنا فون ایمان کے ہاتھ سے لینے کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع کرنا چاہا۔ تم تو ایسی باتیں کرو ہی مت، اور اگر تمہیں فون کھلوانا جرم لگ رہا ہے تو کسی سے اس سے پوچھے بغیر اس کی تصویر لینے کی اجازت کون سے قانون نے دی ہے تمہیں؟ ہاں؟ ایمان بھی اسے آسانی سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ کس کی تصویر لی ہے میں نے؟ اپنی تصویریں لے رہا تھا میں۔ جلال سرے سے مکر کر بولا مگر ایمان اسے اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں تو پھر اپنی تصویریں دکھانے میں تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ چلو اسے کھولو۔ ایمان نے تیکھے انداز میں اس کے انکار پر چوٹ کرتے اسے پھر کہا، ابے جاؤ یار، میں نے کوئی نہیں دکھانی تمہیں تصویر۔ جلال ہاتھ جلا کر وہاں سے کھسکنے لگا لیکن ایمان اسے کالر سے پکڑ لیا۔ اگر انسانوں کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں دوسری زبان میں بھی سمجھا سکتا ہوں۔ ایمان کا انداز اس وقت ایسا تھا کہ جلال نے بے ساختہ بوکھلا کر آس پاس دیکھا۔ کچھ مہمان ان کی طرف مڑ چکے تھے۔ سب کے بیچ میں اس قسم کی لڑائی یقیناً دونوں کے لیے ہی فائدہ مند نہ ہوتی، اور ایمان کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا اسے کہ وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا والا ارادہ لیے کھڑا تھا۔ عمر بھی اسے دور کسی کال پر مصروف نظر آ رہا تھا اور وہ بھی اس کی طرف نہیں مڑا ہوا تھا، ورنہ جلال کے لیے فرار کی راہ نکل آتی۔ تبھی اس نے ہار مان کر فون کا لاک کھول کر ایمان کی طرف بڑھا دیا تھا۔
ایمان نے فون پکڑ کر اس کا کالر چھوڑا اور فوٹو گیلری کھولی۔ جیسے جیسے وہ اسکرین اوپر کرتا جا رہا تھا، جلال کے علاوہ بھی کئی چہرے اسے نظر آ رہے تھے، باقی سب ایک طرف، لیکن تاشا کی تصویر پر اس نے شعلے برساتی نگاہوں سے جلال کو دیکھا اور اسکرین اس کے سامنے کی۔ میں تمہاری تصویر لے رہا تھا، ہاتھ ہل گیا تھوڑا سا۔ جلال نے گھبرا کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تاشا کی تصویر نظر آنے پر اسے اور کوئی بہانہ سوجا ہی نہیں تھا۔ ایمان نے اسے گھور کر سلیکٹ آل کر کے ایک ساتھ ہی ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا تو جلال چیختا چیختا رہ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میری ساری پکچرز ڈیلیٹ کر دی؟ وہ غصے سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ ہاں یار سوری، میرا ہاتھ بھی ہل گیا تھا۔ ایمان نے اسے اسی کے انداز میں گھورتا ہوا جواب دیا تو جلال دانت پیسنے لگا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کوئی کمزوری نہیں میرے پاس، تم سگریٹ پیتے ہو نا، اگر میں نے خالو کو بتا دیا تو؟ اور اس کے بعد کے پیچھے چھپی سازش کو ایمان فوراً سمجھ گیا تھا۔ ہاں تو بتا دو، لیکن پھر تمہارے بارے میں کیا کیا جانتا ہوں، اس کی کہانی تو میں خالو کو خود سناؤں گا۔ اسے دھمکا کر وہ وہاں سے ہٹ گیا تو جلال غصے میں مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ ولید ایک طرف سنبل سے باتیں کر رہا تھا، کسی حد تک وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ سنبل معصوم صحیح مگر جلال کے بارے میں اس کے بھی خیالات اچھے نہیں تھے، اور شادی کے حوالے سے تو اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ عمر ابھی تک فون کال پر مصروف تھا، اس کے تاثرات ابھی بھی کافی سنجیدہ ہی تھے، مگر ایمان کو نہ جانے کیوں شک سا گزرا کہ وہ کوئی آفیشیل کال نہیں تھی، یوں جیسے وہ کسی دوست سے بات کر رہا ہو۔ ایک تو پتہ نہیں وہ کیسے چہرے دیکھ کر اس قسم کے شکوک کا شکار ہو جاتا تھا، جیسے تاشا کی نظروں میں چھپی عمر کے لیے پسندیدگی وہ دیکھ چکا تھا، ایک بس اپنے ہی دل کا حال وہ جان نہیں پایا تھا، یا پھر جان بوجھ کر اتنے عرصے سے خود کو نظر انداز کرتا رہا۔ پہلے اسے کھو دینے کا احساس نہیں ہوا تھا، اور اب یہ احساس کہ تاشا اس کی کبھی نہیں ہو سکتی اس کے دل اور دماغ میں کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک طرفہ ہی صحیح پر محبت تو بہرحال تھی نا، اب وہ اپنے دل کا حال دوسروں سے جتنا بھی چھپا لیتا، اپنے آپ سے وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حمید احمد نے اسے کسی کام سے بلایا تو وہ دل ہی دل میں ڈرتا ہوا ان کے پاس گیا، ساتھ ہی اسے گزشتہ دن والی عمر کی دھمکی بھی یاد آ گئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یہ بات عمر ان سے چھپائے گا نہیں، وہ بس یہ دعا کرنے لگا کہ جو بھی ہو واپس گھر جا کر ہو، ورنہ اتنے لوگوں میں شرمندگی اٹھانے کا احساس بہت ہی تکلیف دہ ہونا تھا اس کے لیے۔ فی الحال تو حمید احمد کا موڈ اچھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عمر نے ابھی تک اس کی شکایت نہیں لگائی، مگر یہ ٹک ٹک ٹائم بم کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ کمل رخصت ہو گئی تو سبھی نے واپسی کی راہ لی۔ ماموں ممانی کو جیسے بیٹی کی رخصت ہونے سے گھر سونا سونا لگنے لگا تھا، خوشی سے بھرے گھر میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو شاید گھر کی رونق بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہیں۔